بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ تلاوت، ترجمہ اور اس کے تحت شان نزول اور مختلف جو اہم نکات ہیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خالق کائنات ہمیں قرآنی احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو سب کر سکتا ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور مردے سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے گنتی دے۔ ان دو آیات مقدسہ کا ترجمہ تھا۔ شان نزول اس کا کچھ اس طرح ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو خندق کھودنے کا حکم دیا اور ہر 10 صحابہ پر 40 گز زمین تقسیم فرمائی جسے وہ کھودیں۔ عمرو ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ ابن یمان اور نعمان، یہ 6 انصاری ایک جگہ کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک زمین میں ایک سخت چٹان یعنی پتھر نمودار ہوا، جس نے ہماری جو کدال ہے اس کو بیکار کر دیا۔ جو زمین کھودنے والی تھی اسے بیکار کر دیا، اور وہ پتھر نہ ٹوٹا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ عرض کیا کہ ایک پتھر نمودار ہو گیا ہے آقا، وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور کدال جو ہے خود لی، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خندق میں اترے اور اس پتھر پر چوٹ ماری۔ چوٹ جوں ہی پتھر پر لگی تو اس سے سفید روشنی نمودار ہوئی، جسے اندھیرے کا گھر ہو، اس اندھیرے گھر میں کوئی روشن لائٹ آ جائے تو پورا گھر چمک جاتا ہے، تو ایسے وہاں محسوس ہوا جیسے چراغ روشن ہوا۔ سب نے اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت حیرا سے کے محل دکھائے گئے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری چوٹ ماری، پھر دوسری چمک اٹھی، چمک پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شام کی زمین دکھائی دی ہے۔ پھر تیسری چوٹ ماری اور تیسری چوٹ پر بھی روشنی نمودار ہوئی، اور تیسری چوٹ پر بھی پتھر تو ٹوٹ گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے صنعاء کے محل ظاہر ہوئے ہیں، اور جبریل نے خبر دی ہے کہ میری امت کی سلطنت ان سب جگہوں پر سلطنت ہوگی۔ میری امت ان سب جگہوں پر، کون کون سی جگہ تھی؟ پہلی پہ آپ نے فرمایا مجھے حیرا کے محل نظر آئے، تو حیرا میں بھی سلطنت میری امت کرے گی۔ پھر فرمایا کہ مجھے صنعاء کے محل نظر آئے، تو صنعاء میں بھی یہ حضور کی امت، فرمایا میری امت سلطنت کرے گی۔ شام کے محل نظر آئے تو فرمایا میری امت شام میں بھی سلطنت کرے گی۔ تو
مسلمانوں نے خوش ہو کر الحمدللہ پڑھی، جس پر منافقین ہنسنے لگے اور بولے کہ مسلمان مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہیرا اور کسرا کے ملکوں کی خوابیں دیکھ رہے ہیں، ان میں باہر نکل کر کفار سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور کہ چھپنے کے لیے تو خندق کھود رہے ہیں، اور ہیرا اور سنا اور شام جیسے مضبوط ملکوں کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ یہ تفسیر کبیر میں، تفسیر روح المعانی میں اس کا ایسے ہی شان نزول لکھا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن صحابہ کرام کو ملک فارس، ملک روم کی فتح کی خوشخبری سنائی، جس پر منافقین نے طعن کیا کہ آقا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ پر قناعت نہیں کرتے، فارس اور روم کی تمامیں ہیں، کہاں یہ اور کہاں وہ ملک جو زبردست قسم کے نہایت محفوظ، ان کے پاس بڑی طاقتور فوجیں، تو وہ کہاں اور یہ کہاں؟ وہ منافقین یہ بات ہی کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ یہ تفسیر خازن اور تفسیر خزائن العرفان میں اس کا شان نزول اس طرح لکھا، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ یہود کہتے تھے کہ ہم ان کی اطاعت نہ کریں گے، جنہوں نے نبوت کو بنی اسرائیل سے منتقل کر دیا، بنی اسماعیل میں پہنچا دیا، منتقل کر کے بنی اسماعیل میں۔ ان کا یہ ایک خام خیالی تھی کہ نبوت آج تک تو یہی ہمارے بنی اسرائیل میں چلتی آ رہی ہے، تو اب یہ بنی اسماعیل میں منتقل ہو نہیں سکتی، تو انہوں نے جب منتقل کر دی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کیوں منتقل کی، تو تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تفسیری خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب کے عیوب میں سے دو عیب یہ ہیں کہ وہ دنیا اور اس کے اسباب پر مغرور تھے، مسلمانوں کو ان کی غربت کی وجہ سے حقارت سے دیکھتے تھے، نیز اپنے اسرائیلی خاندان پر بڑا فخر کرتے تھے، اور سمجھے بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزمان بھی ہمارے ہی ہوں گے، ہمارے ہی خاندان سے ہوں گے، بنی اسرائیل سے ہوں گے۔ تو اول کی تردید کے لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں سنانے کے لیے ہم سے یوں عرض کرو کہ اے اللہ، اے مالک، اے ملک کے مالک اور ملک کے حقیقی بادشاہ، سلطنت، عزت کسی کی مورثی تو چیز نہیں ہے، تو جسے چاہے سلطنت بخشے اور جسے چاہے تو اس سے وہ سلطنت چھین لے۔ آج مسلمان بے دست و پا ہیں اور کفار بڑی طاقت میں ہیں، لیکن مولا اگر تو چاہے تو اس بے یار و مددگار جماعت کو، اس بے یار و مددگار قافلے کو تخت و تاج کا مالک بنا دے، اور کفار جن کے پاس ظاہری ساز و سامان بہت ہے انہیں حقیر کر دے۔ دوسرے گمان کو باطل کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اے مولا، جسے چاہے تو عزت دے، سلطنت اور نبوت کی نعمتوں سے جسے چاہے تو نوازے، اور جسے چاہے تو ذلیل کرے، اور اس قوم سے نبوت اور سلطنت منتقل فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی ساری خیر تیرے دست قدرت میں ہے، دنیا آخرت کی ساری خیر تیرے دست قدرت میں ہے، اس میں کسی کا اجارہ نہیں ہے، اس میں کسی کا اجارہ نہیں ہے، تو جو چاہے کرے، تیرا دست قدرت کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، نیز تیری قدرت کا ظہور دن اور رات میں ہو رہا ہے، رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے اور دن کو رات میں۔ سردی میں رات بھی جو بڑھ جاتی ہے نا، وہ اس قدر وقت کو اپنے اندر لے لیتی ہے کہ جو گرمیوں میں دن کرتا ہے، اسی طرح گرمیوں میں دن جو اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ وقت کا اس قدر حصہ اپنے اندر لے لیتا ہے جو سردیوں میں رات کو ہوتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وقت پر کبھی رات راج کرتی ہے، کبھی دن راج کرتا ہے، تو کبھی ان میں سے کسی ایک کا ٹھیکہ نہیں ہے، نہ دن کا ایسے ہے ہی، زمین پر کبھی کفار حکومت کرتے ہیں، کبھی مسلمان حکومت کرتے ہیں، یہ کسی کے پاس ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ یوں ہی تو جاندار کو بے جان سے پیدا فرماتا ہے، اور بسا اوقات مرنے کے بعد جانداروں سے زندہ بچے پیدا فرماتا ہے، مٹی سے
انڈے سے، منی سے، جو بے جان چیزیں ہیں، ان سے جاندار چیز پیدا فرماتا ہے، اور زندہ سے بے جان کو پیدا فرماتا ہے، کہ زندہ ماں کے پیٹ سے مردہ بچہ، اور مرغی سے بے جان انڈا، اور جاندار سے بے جان منی، تو تیرے نزدیک کیا مشکل ہے کہ زندہ خاندانوں اور انبیاء کی اولاد سے نالائق کفار پیدا فرما دے، جو مردوں سے بدتر ہیں، اور کافر خاندانوں سے اور جاہل لوگوں سے جو گویا مردے ہیں، ایسے روشن اور سورج پیدا فرما دے کہ جس کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ رہے، جیسا کہ عرب خصوصاً قریش، خاص کر بنی ہاشم، ایسا چمکتا دمکتا سچا سورج پیدا فرمایا جس نے فرش و عرش کو چمکا دیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی وہ آقا، وہ زندہ آقا ہیں میرے اللہ۔ تو نے ایسا آقا ہمیں عطا فرمایا، بنی ہاشم سے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر کہا کہ بنی اسرائیل کے زندہ خاندانوں سے، جس میں صد انبیاء کرام تشریف لائے، وہ یہود و نصارہ پیدا فرمائے جن میں زندگی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ سب تیرے دست قدرت میں ہیں، تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ دنیا کی ٹیپ ٹاپ سب بے اصل اور بے حقیقت ہے، اور اے میرے مولا، تیرے دین پر بھی کسی کا قبضہ نہیں ہے۔ جسے چاہے بے مشقت اتنا دے دے کہ اس کا حساب میں نہ آ سکے اور گمان سے بالا تر ہو جائے، اور جسے چاہے مشقت کے باوجود بھی کافی روزی ہاتھ نہ آئے، یا جسے چاہے تو اس کو مال دے دے جس کا قیامت میں حساب نہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت میں 70,000 انسان ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آقا، کیا ان 70,000 میں میرا شامل ہے؟ میں شامل ہوں؟ بلکہ یوں عرض کی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو فرمایا تم ان میں سے ہو۔ دوسرا آدمی بولا، حضور دعا کیجئے میں بھی ان میں سے شامل ہو جاؤں۔ حضرت عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، گویا کہ ان میں سے نہیں ہو۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کے صدقے میں ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے ہر وقت امید لگائے رکھیں کہ میرا رب کریم ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب ستار ہے، میرا رب غفار ہے۔ اس سے مانگتے رہیں، رب ضرور دیتا ہے۔ رب اپنے بندے کا ہاتھ خالی نہیں اس کو واپس کرتا۔ بہرحال اگلی آیت مقدسہ ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر۔ یہ آیت مقدسہ 28 اور 29 ہے، 28-29۔ فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کے سوا، اور جو کوئی جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اور ڈراتا ہے کہ تم اللہ کی ذات سے اپنی اور طرف اللہ کے لوٹنا ہے۔ فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے غضب سے، اور اللہ ہی کی طرف پھیرنا ہے تم کو۔ فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تو فرماؤ کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس کو اور جانتا ہے، اللہ اس کو اور جانتا ہے جو بیچ آسمانوں کے ہے، یعنی اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو آسمانوں کے بیچ میں ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جو بیچ زمین کے ہے، زمین کے بیچ میں ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہوا؟ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، اگر حکم ہو تو دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کر لی جائے۔ تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت حضرت حاطب ابن ابی بلتع ان کے بارے میں نازل ہوئی، جو کبھی کفار مکہ سے محبت ظاہر کیا کرتے تھے، اس سے ان کو منع کیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، اس کے ساتھیوں کے بارے میں آئی جو یہود اور مشرکین سے محبت رکھتے تھے اور انہیں مسلمانوں کی خفیہ خبریں دیا کرتے تھے۔ اس صورت میں مومنوں سے زبانی اور ظاہری ایمان مراد ہوگا۔ ہمیشہ سے مسلمان دو قسم کے رہے ہیں، قومی مسلمان اور مذہبی مسلمان۔ منافقین قومی مسلمان تھے، مخلصین مذہبی مسلمان۔ یوں ہی اسلام کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے قومی مسلمان ہیں اور ایک فرقہ مذہبی مسلمان ہے۔ قرآن کے یا ایھا الذین آمنوا آمینو فرمایا، اے قومی مومنو مذہبی مومن بن جاؤ۔ یہ اس کا تو شان نزول مختلف علماء کی نظر میں وہ بیان ہوا۔ اسی آیت مقدسہ، ان دو آیت مقدسہ کی جو خلاصہ تفسیر ہے، وہ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ کفار سے محبت کی سختی سے ممانعت کی ہے، کفار کی جو محبت ہے اس سے منع کس طرح کیا؟ فرمایا اے مسلمانوں، جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالی مالک حقیقی ہے، عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے، امیری اور غریبی اسی کی طرف سے ہے، تو کوئی مسلمان کسی کافر کو اپنا مددگار اور ولی کیوں بنائے، دوست کیوں بنائے؟ جب رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے تو تم کسی کی خوشامد کیوں کرتے ہو؟ جو مسلمان کفار سے دوستی یا محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس سے دور کر دے گا، کیونکہ اپنے دشمن کا دوست اپنا دشمن ہے۔ کفار خدا کے دشمن ہیں تو تم کفار کو دوست بنا رہے ہو، تو تم خدا کے دوست کہاں سے ہوئے؟ کہاں رہو گے خدا کے دوست؟ اللہ 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 اللہ